الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا وأكرمنا وأنورنا وأحسننا وأطيبنا وعالانا وأولانا وأزكانا واتقانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وخاتم النبيين باليقين محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترمہ مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا کہ آخری پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، جو ہم پر بہت ہی بڑا احسان اور اللہ نے بڑا کرم فرمایا ہے۔ آج جس مجلس میں آپ تشریف فرما ہے، یہ مجلس ایک خوشی کے عنوان پر ہے۔ جس گھرانے میں آپ تشریف فرما ہے، اس گھرانے میں شادی کے منڈپ سجے ہوئے ہیں۔ قریب ہی دنوں میں شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں،
اور نکاح کی مجلس منعقد ہونے والی ہے۔ اس کی آج ابتدا ہے۔ چند دنوں پہلے سے ہی ہمارے یہاں شادیوں کی تیاریاں ہونے لگتی ہیں۔ آج اس کا پہلا دن ہے، اور اس گھرانے کے ہمارے دوست علی بھائی کی ایک امید تھی اور ان کا ارادہ تھا کہ مستورات میں دین کی بات پہنچے اور شادی کے عنوان سے، شادی کے موضوع پر ان کے سامنے کوئی بات آ جائے۔ کوشش کروں گا کہ اسی عنوان کے تحت جو چند منٹ آپ کے سامنے بات کرنی ہے اسی میں میری بات کو ختم کروں۔ قرآن کریم کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں۔ آپ مستورات ہیں، جہاں نکاح کی مجلس منعقد ہوتی ہے وہاں آپ کی حاضری نہیں ہوتی ہے۔ جو خطبہ میں نے آیت پڑھی ہے وہ نکاح کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو، خصوصاً مومنوں کو جو احکام دیے ہیں وہ یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتے ہیں، اور کئی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی جب یہ آیتیں شروع ہو تو ہمارے کان کھل جانے چاہیے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا کہتا ہے۔ وہ ہمارا پالنہار ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا رازق ہے، وہی ہمیں خوشی عنایت کرتا ہے، وہی ہمیں غم کے گڑھوں میں ڈھکیلتا ہے، وہی عزت دیتا ہے، وہی ذلیل و خوار کرتا ہے۔ وہ اللہ ہے جو ہمیں کھلاتا ہے، ہمیں پلاتا ہے، ہمیں تندرستی دینے والا ہے، ہمارے جسموں میں طاقت بخشنے والا وہی اللہ ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا پالنہار وہ اللہ ہے، ہمارے جسموں کے اندر طاقت بخشنے والا بھی وہی اللہ ہے۔ وہ اللہ کے اختیارات ہیں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ فعال لما یرید، اس کی مرضی میں جو آتا ہے وہ کرتا ہے۔ یفعل ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو امت کی ماں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ہے، زوجائے محترمہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے کہ نماز کے بعد اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت۔ اے پروردگار عالم، جب تو عطا کرنے والا ہو، جب تو عنایت کرنے والا ہو، تو رحم و کرم کرنے والا ہو، تو کوئی چیز بخشنے والا ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ لا مانع لما آتیت، اور رب کریم جو تو عطا کرنے والا ہو تو دنیا کی کوئی طاقت مل کر بھی اسے روک نہیں سکتی۔ لا مانع لما آتیت، پوری کائنات کی مخلوق مل کر یہ چاہے کہ رب کریم جو عطا کرنے والا اسے روک لے، خدا کی قسم پوری کائنات کی مخلوق ہار جائے گی، چاہے اس میں فرشتے ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس میں جن ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس میں سب انسان ہی کیوں نہ ہو، چاہے یہ طاقتور بڑے بڑے جانور ہی کیوں نہ ہو، سب مل کر بھی اللہ کی عطا کو روک نہیں سکتے۔
لا معطی لما منعتا، اور رب کریم جب یہ چاہے تو کہ اب تجھے کسی کو کچھ دینا نہیں ہے، نعمتیں چھین لینی ہے، نعمتوں کو قبض کر لینا ہے، اپنی قدرت میں لے لینا ہے، اب ان کے پاس میری دولت رہنے نہیں دینی، میرا مال رہنے نہیں دینا، میری عنایات ان سے چھین لینی ہے، میری جو ہے خیرات ان سے اب واپس لے لینی ہے، میرا دیا ہوا رزق ان سے چھین لینا ہے، میری دی ہوئی صحت تندرستی ان سے چھین لینی ہے، میری دی ہوئی طاقت و قوت ان سے چھین لینی ہے، دی ہوئی دولت ان سے واپس لے لینی ہے، اور جو بھی خیر اور بلائی کی چیزیں ہیں سب واپس لے لینی ہے۔ لا موتیا، تو پوری کائنات کی مخلوق مل کر جو ہے وہ اللہ جو چھین رہا ہے اسے روک نہیں سکتی، کسی کو عطا نہیں کر سکتی، کسی کو واپس لا کر دے نہیں سکتی۔ یہ دعا کیا کرتے تھے۔ تو خوشحالی، خوشی کے مواقع اللہ عنایات کرتا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت چھین نہیں سکتی۔ آج ہمارے یہاں ایک خوشی کا موقع ہے، بہت ہی خوشی ہے کہ ہمارے گھرانوں میں شادی ہونے جا رہی ہے۔ شادیوں میں بھی شریعت کی پابندی ہونی چاہیے، شریعت کے دائرے میں رہنا چاہیے، جو احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں اس کی پابندی بجا لائیں، اور جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے اس سے رک جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت مطہرہ ہمیں عطا فرمائی ہے اس کی پابندی خوشی کے دنوں میں بھی غمی کے دنوں میں بھی ہمیں مکمل طور پر کرنی چاہیے، اور جن چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ان سے ہمیں رکے رہنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، اے لوگوں جو تمہارے پیغمبر تمہیں عطا کرے، جو تمہیں جو ہے احکامات دے، جو تمہیں شریعت مطہرہ کی پابندیاں بتلاوے، جو تمہیں شریعت کے ایک ایک حکم کو تمہارے سامنے واضح کرے، اس کو تم خضوہ مضبوطی سے پکڑ لو، اپنی گرہ باندھ لو، آپ اس کو جو ہے مضبوطی سے تھام لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جن منکرات سے، جن نافرمانیوں سے، جن حکم کو توڑنے والی چیزوں سے اللہ کے پیغمبر روکے ان سے تم روک جانا، اس کے قریب بھی نہ بھٹکنا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کرنے سے منع فرمایا ہے اسے ہرگز بالہرگز نہ کرنا۔ یہی مسلمانوں کا طور و طریق ہے اور ترائے امتیاز ہے۔ زندگی چاہے کیسی بھی ہو ہماری، لیکن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پر مر مٹنا چاہیے۔ قرآن کریم کی آیت اسی لیے میں نے پڑھی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور لوگوں تمہارے لیے تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، طور و طریق ہے، تمہارے لیے اسوہ ہے، اسی میں طریقے ہیں، تم اختیار کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، اپنانے کی زندگی ہے۔ اب ہمارے ماحول میں کیا ہوتا ہے، خاص طور پر آپ مستورات جمع ہیں، اب مرد ہار جاتے ہیں کیونکہ عورتوں کی باتیں ایسی ہی ہوتی ہیں کہ اپنے یہ شادی بیاہ میں یہ کام نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے تو رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، خاندان والے ناراض ہو جائیں گے، دوست احباب ناراض ہو جائیں گے، سہیلیاں ناراض ہو جائیں گی، ملنے جلنے والے لوگوں کو برا لگے گا، یہ تو ہمیں کرنا ہی پڑے گا۔ لیکن ہمارے وہ کام کاجوں سے اور ان رسم و رواج سے اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہو تو اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں۔ یہ ہمارا رول چل رہا ہے آج دور میں، پھر کہتے ہیں پریشانی آ رہی ہیں، حالات منڈلا رہے ہیں، بیماریاں چاروں طرف سے گھیر رہی ہیں،
اور کورونا جیسی بیماری نے انسانوں کو ہرا دیا تو بھی ہماری عقل کی آنکھیں نہیں کھلتی ہیں، ابھی بھی بند کی بند پڑی ہے کہ یہ حالات کیوں آئے تھے، یہ پریشانیاں کیوں آئی تھی، یہ بیماری کیوں آئی تھی، یہ انسانوں کو گھروں میں کیوں گھسا دیا تھا، یہ دکان اور ہوٹلوں کو کیوں بند کروا دیا تھا، یہ مسجدوں پر قفل اور تالے کیوں لگے ہوئے تھے، یہ نمازوں کے لیے بھی پابندی کیوں آ گئی تھی، یہ مدارس اور مکاتب بھی کیوں بند تھے، یہ اسکول اور کالج بھی کیوں بند تھے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے اور ان کی مائیں پریشان ہو گئی ہیں، بچوں کا اسکول جانا بند، ان کا ایک ایک سال کا لکھنا پڑھنا بند، ان کی ڈگریوں کے اوپر اثر پڑتا ہے، ادھر ماں گھر میں بچوں کو پال پال کر تھک گئی، سنبھال سنبھال کر تھک گئی، پریشانیاں جو سروں پر منڈلائی ہوئی تھی، ماں کبھی سوچتی نہیں ہے کیوں آیا، یہ پریشانی کیوں آئی، یہ مصیبتیں کیوں آئی، یہ حالات کیوں آئے، یہ بیماری کیوں آئی، یہ گھر میں الجھنیں کیوں آئی، یہ جھگڑے گھر میں کیوں پیدا ہو رہے، کیونکہ اللہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات چھوٹ رہے ہیں، جس کی طرف ہماری نظر نہیں جاتی۔ ہم اس کی ویکسین تیار کر رہے ہیں، اس بیماری کا علاج تلاش کر رہے ہیں، وہ علاج کرنا بھی سنت ہے، لیکن سب سے پہلی چیز توبہ، اللہ کے سامنے رجوع کرنا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ کو منوانا، جن کے بارے میں نے ابھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، لا مانع لما آتیت، اگر اللہ ہی تمہیں رحم و کرم کرنا چاہے، تمہیں عنایات دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، لیکن اللہ اگر تمہیں بیمار پڑنا چاہے، تمہاری تندرستی چھیننا چاہے، تمہاری صحت لینا چاہے، تمہاری لائف کو بگاڑنا چاہے، تمہاری انرجی ختم کر دینا چاہے، تو خدا کی قسم پوری دنیا کی طاقت مل کر بھی، پوری کائنات کی مخلوق مل کر بھی، بڑے بڑے فرشتے مل کر بھی، بڑے بڑے جن مل کر بھی، ہیکل جسم فرشتے اور جن مل کر بھی اللہ تبارک و تعالی جو چھیننا چاہتا ہے اسے روک نہیں سکتے۔ میری مائیں اور بہنیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شادی بیاہوں میں جو من گھڑت رسم و رواجات ہے اس کو ختم کرو، جو اپنی مرضیات کے بنائے ہوئے رسم و رواجات ہے اس کو ختم کرو، سادگی لاؤ، کم خرچوں میں شادی کرو۔ اور ابھی ایک شادی میں جانا ہوا، اللہ اکبر، صرف ڈیکوریشن، صرف سجاوٹ، صرف ویڈیو اتارنے کے ذرائع اور اس کی جو ہے الگ الگ پیتھی، یہ اس طرح سے انہوں نے تیار کی تھی کہ تقریباً 12-15 لاکھ تو صرف ڈیکوریشن میں خرچ ہو گئے۔ اللہ اکبر، مسلمانوں کا اتنا مال ضائع ہو رہا ہے ڈیکوریشن کے نام سے، مسلمانوں کی پسینے کی کمائی یہ اس طور پر ضائع ہو رہی ہے۔ اتنے لاکھوں روپیوں میں غریب مسلمان بچیوں کی 100 لڑکیوں کی شادی ہو جائے، اور اتنا خرچہ ہم ایک نکاح میں ضائع کرتے ہیں، ایک نکاح میں اتنا پیسہ ہم خرچ کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نقل کرتی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً، سب سے اونچا، سب سے برکت والا، سب سے بہتر، سب سے کامیاب، آج چاہ رہے ہیں ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہمارے گھر کی مستورات، اور میں یوں کہوں کہ صرف مسلمان نہیں بلکہ دنیا جہاں کی جتنی وومنس ہیں، جتنی بھی عورتیں ہیں، جتنی بھی لڑکیاں ہیں، سب گرلس یہ چاہتی ہے کہ میں اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ، میں اپنے شوہر کے ساتھ، میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، میں اپنے گھر والے کے ساتھ خوشحال جیون گزاروں۔
کامیاب زندگی گزاروں، میری ازدواجی زندگی، میری میرج ہوئی زندگی اچھی گزرے، اچھی بیسٹ لائف میری ہو، مثالی میری زندگی ہو۔ سب کی یہ چاہت ہے، سب چاہتی ہیں۔ جو نئی لڑکیاں ابھی دلہن بننے والی ہیں ان کے دل میں بھی یہی ارمان ہوں گے۔ جو ماں اپنی بچی کو 20 سال تک، 17 سال تک، 18 سال تک اپنے جگر کے ٹکڑوں کو، اپنے جو ہے لاڈ سے پالے ہوئے ٹکڑوں کو جس ارادے سے روانہ کرتی ہے اور الوداع کرتی ہے، خدا کی قسم اس ماں کے کلیجے سے پوچھئے، اس ماں کی ذات سے پوچھئے، اس ماں کے آنسو سے پوچھئے، اس ماں کے مرجھائے ہوئے چہرے سے پوچھئے، جو ظاہر میں تو دکھتا ہے کہ خوش ہے، لیکن اندر سے اپنا کاٹ کر کلیجہ وہ سسرال میں بھیجتی ہے، وہ داماد کے حوالے کرتی ہے، وہ جو ہے لڑکے والوں کے گھرانے روانہ کرتی ہے۔ اس ماں کے کلیجے سے پوچھئے، اس ماں کے آنسو سے پوچھئے کہ اس پر کیا گزر رہی ہے، لیکن ماں کے اندر کی تمنائیں، ماں کے جگر کے اندر کی صدائیں، بیٹی کی تمنائیں، دلہن کی تمنائیں، گرلز کی تمنائیں، وومن کے ارادے اندر سے یہی چاہتے ہیں، سب کے خیالات یہی ہے، سب کے عزم یہی ہے، سب کی تمنائیں یہی ہے کہ میں اپنے سسرال میں خوش رہوں گی، میں اپنے شوہر کے ساتھ اچھی لائف گزاروں گی، میں اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ اپنا جیون اچھا بتاؤں گی، یہی تمنائیں ہوتی ہے۔ کامیابی والی زندگی میری گزرے گی، یہ اپنے گھر کو چھوڑتی ہے، یہ اپنی پیاری ماں کو چھوڑتی ہے، اس باپ کو چھوڑتی ہے جو اپنی بیٹی کے ہر نخرے پورے کرنے والا ہوتا ہے، اپنی بیٹی کے ہر ضرورت کو پورا کرنے والا ہوتا ہے۔ بیٹی بیٹوں کے مقابلے میں باپ کے نزدیک بڑی زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ بیٹی زبان سے کچھ ارادہ کر لے، ابو مجھے یہ خریدنا ہے، بیٹوں کو اتنا باپ نہیں دلاتا، لیکن بیٹی چونکہ کبھی بازار بھی نہیں جاتی، چونکہ بیٹی تو کبھی مارکیٹ میں بھی نہیں جاتی، کبھی بیٹی شاپنگ کے لیے نہیں جاتی ہے، باپ خود جاتا ہے، پسینہ بہتا ہے، گرمی جیسے ماحول میں بھی 1 بجے کا وقت بھی ہو تو بھی باپ دوڑ کے چلا جائے گا اور جلدی سے اپنی بیٹی کے ہاتھ میں وہ چیز تھما دے گا جو اس نے چاہی ہے۔ یہی بیٹی روانہ کر رہا ہے باپ کی تمنا یہی ہے میری بیٹی خوش رہے گی، ماں کی تمنا یہی ہے میری بیٹی خوش رہے گی، اور اس خوشی کے ارادوں میں داماد کی بھی ہر ضرورتیں پوری کرنے کی جو ہے تمنا رکھتے ہیں۔ وہ زیورات بھی خوب لگا کر دیتے ہیں، وہ کپڑوں کے ڈھیر لگا کر دے دیتے ہیں، وہ اس کی استعمال کی تمام اشیاء پوری کرتے ہیں۔ میں نے جو آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے، یہ ظاہری مال ہے، یہ ظاہری جائیداد ہے، یہ ظاہری زیورات ہے، یہ ظاہری سونا ہے، یہ ظاہری چاندی ہے، یہ ظاہری لباس ہے، یہ ظاہری ڈریس ہے، یہ ظاہری سب چیزیں ہیں، لیکن برکت چاہیے، ازدواجی زندگی کامیابی والی چاہیے، لائف آپ کو مثالی چاہیے۔ اگر خوشحال والی آپ کی بچیوں کو زندگی آپ چاہتی ہے کہ ان کو پیاری زندگی ملے، اس کی جو ہے خوشحالی والی زندگی ہو، تو ایک ہی طریقہ ہے اپنی شادیوں کو برکت والا بنانا ہے، اپنی ازدواجی زندگیوں کو خوشحالی والا بنانا ہے، اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ بیسٹ لائف گزارنا ہے، تو ایک ہی طریقہ ہے اپنی شادیوں کو آسان کر دو، شادیوں کو سستا کر دو، شادیوں کو سادی کر دو، سادی، ایک دم سادی شادیاں کرو، زیادہ ڈیکوریشن نہیں، فضول خرچی نہیں، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو فضول خرچی کرنے والے ہیں وہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اور میری ماں اور بہنیں، اللہ کا قرآن ہے، 15واں پارہ ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، اللہ خود فرما دے تو اللہ کی بات میں کوئی شک بھی نہیں کر سکتا۔
قرآن کی آیتوں میں شک ہو بھی نہیں سکتا۔ اگر کوئی قرآن کی آیتوں میں شک کرے تو وہ مسلمان مرد اور عورت ہو نہیں سکتی۔ اللہ کا قرآن ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اور جب آپ قرآن شروع کرتی ہو تو آپ خود پناہ مانگتی ہو، خود یہ پڑھتی ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور میں پناہ چاہتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ مردود کس کو کہتے ہیں؟ جس سے دھکے مارے گئے ہو۔ مردود کسے کہتے ہیں؟ جسے دھتکارا گیا ہو۔ مردود کس کو کہتے ہیں؟ جس کو درگاہ سے نکالا گیا ہو، جس کو اللہ کی بارگاہ سے نکالا گیا ہو، اللہ کے رحمت والے سائے سے جس کو نکال دیا گیا ہو، اللہ کی رحمتوں سے جسے کوسوں دور کر دیا گیا ہو، اس کو رجیم کہتے ہیں۔ یہ عربی لفظ آپ ترجمہ نہیں سمجھتی ہو، اسی لیے بڑی پریشانی ہے۔ شیطانوں والے ہم کام کرتے ہیں، پھر ہمیں دھتکارا جاتا ہے، ہماری بیٹیوں کو سسرال سے نکالا جاتا ہے، ہماری بیٹیوں پر ظلم اور اتیاچار کیے جاتے ہیں، ہماری بیٹیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، لیکن ذرا پیچھے موڑ کے تو دیکھو، ہم نے اللہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو چھوڑ کر شیطانوں والے کام کیے۔ اسی وجہ سے ہماری بیٹیوں کو دھتکارا گیا، ہماری ماؤں کو دھتکارا گیا، ہماری بہنوں کو دھتکارا گیا، وومنس کو عزت دی نہیں گئی، اس وجہ سے کہ وہ اسلامی دائرے میں نہیں رہی، وہ شریعت کے دائرے میں نہیں رہی، ورنہ شریعت میں تو اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بڑا مقام دیا ہے، بڑی عزت دی ہے۔ اور اس پر ایک میرا پورا بیان ہی ہے، یوٹیوب پر سرچ کریں گے اسلام میں عورتوں کا مقام، اس پر پورا ایک بیان ہے، تقریباً 50 منٹ سے زائد کا یہ بیان ہے، سننا چاہیے۔ ہماری لڑکیوں کے پیچھے جو ہم نے شادیوں کا منڈپ لگایا، جو ہمارے لڑکوں کے پیچھے ہم نے فضول خرچی کی، اس کو اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ شیطان کا بھائی ہے۔ جو شریعت کے دائرے سے ہٹ کر خرچہ کیا جا رہا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ شیطان کا بھائی ہے۔ اب تم بتاؤ، انصاف کرو، جو شیطان کا بھائی ہو اسے عزت ملے گی؟ اللہ نے اپنے دربار سے اسے نکال دیا ہو، اسے دنیا کی کوئی طاقت عزت دے سکتی ہے؟ اس لیے فضول خرچی کو بند کرو، فضول خرچی ختم کرو، ناجائز چیزوں میں اپنا پیسہ خرچ نہ کرو۔ اس وقت 1 روپیہ کمانا بڑا دشوار ہو گیا ہے، مہنگائی دن بدن بڑھ رہی ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کے شوہر، آپ کے بیٹے، آپ کی اولاد، آپ کے بھائی وہ کما کر تھک چکے ہیں، لیکن جب کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ اتنی مہنگی چیز خریدنی کیسے، اور آج ہم اپنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں۔ کاش کہ کسی غریب پر خرچ ہوتا، اس کے اندر کی دعائیں ملتی، ہماری ازدواج زندگی کامیاب ہو جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی سنیے، ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بابرکت، بہت ہی برکت والا، اونچے سے اونچی برکت اسی نکاح میں میسر ہوگی، اسی نکاح میں ملے گی، اسی جو ہے شادی میں تمہیں بہت ہی برکت ملے گی۔ ایسرہ مؤونتاً، جن شادیوں میں خرچہ کم ہو۔ اب لڑکی والے کھلاوے نہیں، اللہ کی پناہ، کیا کہوں ان ساسوں کے بارے میں، ان لڑکوں کی ماں کے بارے میں کیا کہوں۔ آج لڑکی والے غریب ہو کر بھی کھلا رہے ہیں، قرضہ لے کر بھی کھلا رہے ہیں، اور ہمارے یہاں تو یہ وبا نہیں ہے،
بعض علاقوں میں تو بیچارہ سود بیاج پر لے کر بھی اپنی لڑکی کو الوداع کر رہا ہے۔ یہ ان ساسوں نے، وہ دامادوں کی ماؤں نے، ان بیٹیوں کے سسرال میں رہنے والی مستورات نے، جو کبھی وہ بھی بہو بنا کرتی تھی، کبھی وہ بھی دلہن بنی تھی، کبھی وہ بھی کسی کی بیٹی تھی، کبھی وہ بھی کسی باپ کے کلیجہ کا ٹکڑا تھی، لیکن جب وہ ساس بن جاتی ہیں اب وہ رعایت نہیں کرتی ہے جو ایک دلہن پر رعایت کرنی چاہیے تھی، ایک بیٹی پر رعایت کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کر رہی ہے، ایک بیٹی پر جو رحم اور ترس کرنا تھا وہ نہیں کر رہی ہے۔ وہ بھول جاتی ہے کہ کبھی میں بھی کسی کی بیٹی تھی، وہ بھول جاتی ہے کہ کبھی میں بھی کسی کی بہن تھی، وہ بھول جاتی ہے کہ کبھی میں کسی باپ کے کلیجے کا ٹکڑا تھی۔ کیا بات ہے جو میں اتنا آپ کو بتا رہا ہوں؟ بات یہ ہے کہ ماں باپ اپنی بیٹیوں کے لیے جو دسترخوان سجاتے ہیں اور جو اپنی بیٹیوں کے لیے جو کھانا کھلاتے ہیں، آپ کبھی علماء سے پوچھئے، آپ کسی عالم سے پوچھئے، کسی مفتی سے پوچھئے کہ کسی بیٹی کے گھرانے میں کھانا جائز ہے؟ شادی بیاہ میں کھانا کھلانا بیٹیوں کے لیے جائز ہے؟ اللہ اکبر۔ فتاوی رحیمیہ میں بار بار اس کو پڑھتا ہوں، اس میں حضرت عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ لڑکیوں کے یہاں کھانا کبھی نہیں کھانا چاہیے۔ شادیوں میں لڑکی والوں کے ذمے کچھ ہے ہی نہیں۔ اب یہاں تو ایسے جو ہے دلہنوں کے گھر پر کھانے آتے ہیں اور ایسے ایسے لوگ جمع ہو جاتے ہیں کہ صرف ایک دلہے کے ساتھ 100 اس کے فرینڈ، اوہ اللہ اکبر۔ صرف ہاتھ چومنے کی رسم میں شریعت میں کوئی چیز نہیں ہم نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے۔ ہاتھ کن کا چومیں ہم؟ بھائی ہاتھ چومنے کے صرف ایک ماں کا ہاتھ چومیں، ایک اپنا باپ کا ہاتھ چومیں، صرف اپنے استاد کا ہاتھ چومیں، بس یہ ہاتھ چومنے کی اجازت ہے۔ اور ہم جب شادی کے یہ منڈپ سجاتے ہیں اور ہم یہ شادیاں رچاتے ہیں، اب یہ میرج کی جو محفلیں سجتی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک غریب کے گھرانے پر دلہا جب آتا ہے اپنے 100 فرینڈ کے ساتھ آتا ہے، دوپہر کا کھانا تو پیٹ بھر کر کھایا ہے مفت کا، اور شام کو ہاتھ چومنے کے لیے آ گئے۔ اب ہماری وہ بہنیں جو اس کے رشتے میں سالی ہوتی ہے، جس کا چہرہ بھی دیکھنا جائز نہیں ہے، ہمارے گھر کی وہ مستورات جو اس داماد کے لیے کبھی اس کا دیکھنا جائز نہیں ہے، ہمارے گھر کی وہ وومنس وومنس پر جو وبائیں آئی ہیں، ہاتھ چومنے نہ جاؤ تو ہماری عورتیں ہی چیمی گویا کرتی ہے، ہماری عورتیں ہی تانے دیتی ہے۔ لڑکیوں کی آج کھانا نہ کھلائے جائیں، ویوائی جس کو کھانا کہتے ہیں، تو ساس پوری زندگی تانے دیتی ہے۔ اللہ اکبر، کہ تیرے باپ نے ہم کو ایک وقت کا کھانا بھی نہ کھلایا، تیرا باپ کنجوس۔ میں ایک حدیث سناؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا مقام کیوں ملا ہے؟ آپ سب سے اونچے کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ کے اخلاق سب سے اونچے تھے۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ نے قسم کھا کر کہا ہے کہ میرے پیغمبر آپ کے اخلاق سب سے اعلیٰ۔ کیا اعلیٰ مقام تھے، کیا اعلیٰ اخلاق تھے، کیا آپ کی زندگی تھی، کہ خود صحابہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا لعانن ولا تعانن، ہمارے پیغمبر کبھی کسی پر لعنت نہیں کیا کرتے تھے۔ آج ساس کہہ رہی تجھ پر پھٹکار ہو اور تیرا باپ برباد ہو، تیری ماں ڈاکن ہے، ایسے الفاظ اللہ اکبر کہ اس بچی کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ ساس تانے دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اعلیٰ لَتَعَانَن،
کبھی کسی کو تانا نہیں دیتے تھے۔ تانا کیسے کہتے ہیں؟ پیچھے کچھ غلطی ہو گئی ہو، کچھ رہ گیا ہو، اس کی مرضی کے مطابق ہوا نہ ہو، زندگی بھر اس کے تانے دینا۔ وہ بیچاری گھونٹ گھونٹ کر روتی ہے، وہ ماں کے کلیجے کا ٹکڑا، وہ باپ نے بڑے لاڈ سے جس کو پالا تھا، جس کے ہر نخرے بھائی نے برداشت کیے تھے، بڑی محبت سے ایک بیٹی کو آپ کے حوالے کیا، اور اپنی بیٹی بھول کرے کوئی بھول نہیں۔ اور بیچاری یہ بہو آئی ہے، دو بہنیں گھر میں ہیں، اس سے غلطیاں وہ کچھ نہیں، ایک بہو آ گئی، اس نے روٹی ذرا سی جلا دی، بیٹیوں سے راکھ ہو جائے کوئی پریشانی نہیں، اور ایسی گالیاں، ایسی برائیاں۔ تیری ماں نے کبھی کھانا پکانا سکھایا؟ تیرے گھر پہ کبھی روٹی پکائی ہے؟ چاول میں نمک زیادہ ہو گیا، ارے تم نے تو کھاوانوچ پکاوتا نہ دیا، اور اس کے پیچھے اس کی ماں کو جو برا بھلا کہے۔ اللہ توبہ نصیب فرمائے۔ ایسی ہماری ماں بہنوں کی زندگیاں ہیں۔ آج خوش خطیاں ایسے نہیں ہو رہی ہے، آج عائشہ یوں ہی نہیں ڈوب رہی ہے، آج لڑکیاں یوں ہی پھانسی نہیں کھا رہی ہے، آج لڑکیاں اپنے جسموں کو یوں ہی نہیں جلا رہی ہے۔ ایک طرف ساس اس کو تانے دے رہے ہیں، ایک طرف اس کا شوہر اس کو پریشان کر رہا ہے، ایک طرف جہیز کی مانگیں بڑھ رہی ہے، ایک طرف ماں بہنوں کی گالیاں دی جا رہی ہے، ایک طرف اس کے اوپر اتیاچار ہو رہے ہیں، تب بچی چاروں طرف سے گر جاتی ہے، وہ ایک ہی راستہ دیکھتی ہے کہ میں مر جاؤں تو اچھا۔ ایک مرتبہ ایک عورت آئی، آپ سن لو، صحابہ کے دور کا ایک قصہ سناؤ۔ ایک عورت آئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس زار و قطار رو رہی ہے، آنسو بہا رہی ہے، ایک بہن آ کے رو رہی ہے، اپنے آنسو گرا رہی ہے، روتے روتے کہہ رہی ہے، امیر المؤمنین میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہوں گی، امیر المؤمنین میں اپنے شوہر کے اتیاچار برداشت نہیں کر پاؤں گی، میں اپنے شوہر کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر پاؤں گی۔ کیا ظلم زیادتی ہوئی ہوگی، کیا اس کے اوپر پریشانی آئی ہوگی، کیا ظلم کے پہاڑ ٹوٹے ہوں گے، کیسی زندگیاں ہوئی ہوتی ہیں، تب جا کے وہ خودکشی کرتی ہے۔ اس کو جو ہے کوئی شوق نہیں ہے۔ وہ بھی کہنے لگی حضرت امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس، میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ حضرت عمر نے کہا، صحابہ اس کو پکڑو اور جاؤ، اس کو لے جاؤ اور اس کو جو ہے استبل میں بند کر دو۔ استبل کس کو کہتے ہیں؟ جہاں گھوڑوں کو باندھا جاتا ہے، جہاں جانوروں کو رکھا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بیٹی کو، اس بہن کو، اس عورت کو 3 دن تک جہاں جانور رہتے ہیں وہاں اس کو رکھا، اور پھر 3 دن گزر جانے کے بعد اس بہن کو بلایا، اس بیٹی کو بلایا، اس عورت کو بلایا اور کہا کہ بتاؤ یہ زندگی تمہارے لیے بہتر ہے یا پھر تم اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ تو وہ عورت روتے روتے کہنے لگی، اور حضرت عمر و امیر المؤمنین، یہ 3 دن جو استبل میں تم نے مجھے رکھا ہے، گھوڑوں کو باندھنے کی جگہ میں جہاں آپ نے مجھے رکھا ہے، یہ 3 دن میرے گزرے، مجھے ایسا لگا کہ میں جنت میں رہ رہی ہوں، میں جنت میں رہ رہی ہوں۔ حضرت عمر نے سمجھ لیا کہ اس عورت پر جو ہے اب اس کے شوہر کا دباؤ زیادہ ہے، عورت اپنے شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ اس کے شوہر کو بلایا اور اسے کہا کہ اب اس عورت کے ساتھ تیرا رہنا خیر نہیں ہے، تو اس کو الوداع کر۔ میں ان عائشہوں سے بھی کہوں گا، ان لڑکیوں سے بھی کہوں گا جو ایک عائشہ کا واقعہ دیکھ کر خودکشی کی تیاریاں کر رہی ہے، خودکشی کے لیے اپنی جان کو گنوانا چاہتی ہے، خودکشی کے نام پر ویڈیوز بنا رہی ہے اور اپنے جو ہے گھرانے والوں کو بھی پریشان کر رہی ہے۔ اس ماں کو تو پتہ ہے کہ اس نے کیسا اپنی بچی کو پالا تھا۔ جب بیٹی جب ذبح ہو جائے گی، بیٹی جب کنویں میں کود جائے گی، ندیوں میں گر جائے گی، اس کی ماں کو کتنی پریشانیاں ہوگی۔ میں ان بہنوں سے کہوں گا، خودکشی ہی نجات کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ وبال ہے، حرام ہے، گناہ ہے، اس کا ایک راستہ ہے۔ اگر میاں بیوی میں بناؤ نہیں ہے، بخوشی الگ ہو جانا چاہیے، الگ ہو جائے۔ حضرت عمر نے راستہ دیا کہ ان کو الگ کر دو، یہ ساتھ میں نہیں رہ سکتے،
لیکن اب کسی کنویں میں گر جانا، کود کر مر جانا، عمارتوں سے کود جانا، پھانسی کا پھندا لگا لینا، جل جانا، کیروسین ڈال کر اپنے جسموں کو جلا دینا، زہر پی لینا، یہ اسلام کا شعار نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ اسلام نے ہمیں نہیں سکھایا ہے۔ اسلام تو ہمیں جو ہے ان چیزوں سے روکتا ہے۔ تو عورتیں اپنی آنے والی بہو کا اکرام کریں، ان کا احترام کریں۔ ساس ہے وہ ماں ہے، اگر بہو سے غلطی ہو گئی اس کو پیار سے سمجھائے۔ بعض ایسے گھرانے ہیں کہ جہاں ساس ایسی ہوتی ہے کہ بہویں اپنی ماں کو بھول جاتی ہیں، وہ بھی گھرانے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ایک 2 سوکن کا قصہ سنا دوں۔ ابھی مدینہ منورہ میں ہی یہ واقعہ پیش آیا، 2001 کا ہے، تقریباً 20 سال گزر گئے۔ وہاں عرب میں ایک دستور ہے کہ مرد جو ہے ایک شادی نہیں کرتے، وہاں 2 تو کم سے کم کمپلسری سب کی 2 بیویاں ہیں۔ اب ایک مرد کی دوسری جگہ نکاح ہوا، اب جب وہ نئی دلہن آئی اس کے گھر میں تو اس نے اپنی پرانی بیوی کو گھر پر رکھا اور نئی بیوی کو لے کر 10 دن کے لیے سیر و تفریح میں چلا گیا۔ یہ سمجھے میں سوکن کا قصہ بیان کر رہا ہوں، لیکن ساس اور بہو کو یہ قصہ سمجھنا چاہیے۔ ہمارے علاقے میں 2 شادیوں کا رواج اتنا ہے نہیں، لیکن ساس بہو گھر میں اس طرح سے رہتی ہے کہ یہ سوکنوں سے کم نہیں ہے۔ دیرانی اور جیٹھانی اپنے گھروں میں اس طرح سے رہتی ہے کہ یہ سوکنوں سے کم نہیں ہے۔ لڑن اور بھوجائی گھروں میں اس طرح سے جیون گزار رہی ہے کہ یہ سوکنوں سے کم نہیں ہے۔ ایسی لڑائیاں ہمارے گھرانوں میں ہے، آپ جانتی ہیں، آپ سمجھتی ہیں، مجھ سے زیادہ آپ کو اس کا علم ہے کیونکہ آپ مستورات ہیں۔ اب انہوں نے اپنی پرانی بیوی کو گھر پر رکھا اور 10 دن کے لیے یہ ٹور پر چلا گیا، اور جدہ اور طائف اور ادھر مکہ اور ادھر 10 دن تک اپنی نئی دلہن کو گھماتا رہا۔ اللہ اکبر! جب یہ آیا ہے 10 دن گزر جانے کے بعد، ابھی پہلا دن گزر رہا تھا کہ اس نئی دلہن نے، وہ سوکن نے اپنے شوہر کو فرمائش کی کہ مجھے 10 دن کے لیے میرے ماں باپ کے پاس چھوڑ دو۔ بولا کیوں؟ ابھی تو 10 دن گھوم کر آئے۔ کہا نہیں، مجھے اپنے ماں باپ میں 10 دن چھوڑ کر آؤ، یعنی آپ کے سسرال میں مجھے چھوڑ کر آؤ، میں کے چھوڑ کر آؤ۔ اور کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ 10 دن جس طرح سے مجھے آپ نے گھمایا ہے، آپ اپنی پرانی بیوی کو بھی لے کر 10 دن گھوم کر آؤ، تب مجھے اپنے گھر سے لے جانا، ورنہ میں نہیں آ سکتی۔ اللہ اکبر! کیا ایک عورت نے اپنی دوسری جو سوکن ہے، جو ساتھ میں رہنے والی ہے، اس کی رعایت کس درجے کی کیا رول ادا کیا کہ مجھے اگر آپ اپنی دلہن بنانا چاہتے ہیں، اپنے گھرانے میں رکھنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ اپنی پہلی بیوی کو بھی وہی مقام دو، اپنی پہلی بیوی کو بھی وہی درجہ دو۔ جتنا حق مجھے دیتے ہیں اتنا بھی حق اسی کو بھی دیا کرو، صرف مجھ اکیلی کو ایسا مت رکھو۔ مجھے گھماؤ گے، اس کو بیچاری کو ٹھیس پہنچے گی، اس کے آنسو بہیں گے، وہ کہہ تو نہیں سکتی ہے لیکن وہ سہتی رہتی ہے۔ آج ساس بہو کا بھی یہی عالم ہے۔ بعض بہو ایسی ہوتی ہے کہ اگر اس کا شوہر ماں کو اچھی طرح رکھتا ہے، اس کا حق نبھاتا ہے، اس کو پیار سے رکھتا ہے، اس کے لیے ہدیے تحفے لاتا ہے، اس کے لیے کھانے کی چیزیں لاتا ہے، اس کے لیے بازار سے اشیاء لاتا ہے، اس کے لیے پھل فروٹ لاتا ہے، اس کے لیے تیار کھانا ماں کو کھلاتا ہے، اس کو اپنے جو ہے گود میں اس کا سر رکھتا ہے، اسے پیار کرتا ہے، تو ادھر بہو کا اندر سے پیٹ کے اندر کلیجہ مچلتا ہے، اس کے اندر کی جو ہے مایا بدلنے لگتی ہے، وہ جو ہے وہ اس کو ریس آ جاتا ہے، اس کے اندر ایک جو ہے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور شوہر کو بار بار اکساتی ہے کہ تم بس ماں کو ہی کھلاتے رہتے ہو، تم ماں کو ہی پلاتے رہتے ہو، تم ماں کی ہی رعایت کرتے رہتے ہو، بار بار ماں کے خلاف ایسے ایسے الفاظ بکتی ہے کہ شوہر کا دماغ چکرا جاتا ہے۔ وہ گھر میں آتا ہے تو ایسا سمجھتا ہے کہ میں جہنم کی کھائی میں آ رہا ہوں۔ ادھر بہو ایسی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے اس کا الٹا،
بہو اچھی ہے تو ماں ایسے بار بار تانے دیتی ہے، بس شادی ہو گئی اب تو بہو کا ہو گیا، اپنی بیوی کا ہو گیا، جیسا پہلے میرے ساتھ پیار کرتا تھا اب تو مجھے پیار نہیں کرتا ہے۔ حالانکہ اس کا بیٹا جب تک بہو نہیں تھی اس سے زیادہ اب جو پیار پہلے کرتا تھا اس کے مقابلے میں 2 گنا ماں سے پیار کرتا ہے، ماں کو زیادہ لا کے دیتا ہے، اس کے لیے ڈرائی فروٹ بھی لا کے دیتا ہے، اس کے لیے فروٹ بھی لا کے دیتا ہے، اس کو زیورات بھی دلاتا ہے، اس کو پوچھ پوچھ کر ڈریس خریدتا ہے، لیکن پھر بھی ماں کو ریش آ جاتا ہے، پھر بھی ماں اندر سے جلنے لگتی ہے، پھر بھی ماں اندر سے پکنے لگتی ہے، اور وہ سوکن سے کم جو ہے نہیں بنتی بلکہ سوکن سے بھی آگے بڑھ جاتی ہے، بہو کا بار بار وروध کرتی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ شوہر اس کے بیٹے کو بار بار اکساتی ہے، تیری گھر والی ایسا کرتی ہے، تیری گھر والی ویسا کرتی ہے۔ اب بیٹے کا دماغ ادھر پک رہا ہے، بیٹے کا دماغ ادھر پک رہا ہے، بیچارہ جائے تو کدھر جائے۔ ایک تو بازاروں میں دکانوں پر بیٹھ کر، کمپنیوں میں نوکری کر کر، کھیتی باڑی میں محنت کر کے بیچارہ تھک ہار کر آتا ہے، لیکن گھر میں یہی سب فریادیں سننا رہ جاتا ہے۔ ازدواج زندگی کو قناعت کے ساتھ گزارو۔ آپ اندازہ لگاؤ جو عورتیں خودکشی کر رہی ہیں ان عورتوں میں قناعت نہیں ہوتی ہے، واویلا مچا دیا ہے، اس لیے خودکشیاں ہو رہی ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے مال پر ان کو صبر نہیں ہے، اللہ نے جو انعام دیا اس پر ان کو شکر نہیں ہے، اس لیے یہ سب ہو رہا ہے۔ شکر اور صبر کے ساتھ رہنا چاہیے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جہنم اور جنت کی سیر کر کے تشریف لائے، عورتوں کو جمع کیا اور ان کو کہا کہ عورتوں تم زیادہ صدقہ کرو۔ کسی عورت نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ صدقہ ہم کیوں کریں؟ کہا کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے۔ اوہو، عورتیں مچل گئی، کہا کیا بات ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے وجہ بھی بیان کر دی، آپ نے فرمایا کہ عورتیں زیادہ سے زیادہ کفران نعمت پر تلی ہوئی رہتی ہیں، نعمتوں کی ناشکری عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے جہنم میں ناشکری کی وجہ سے وہ جو ہے جہنم میں زیادہ جائے گی۔ وہ تو صحابیات تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والیاں تھی، انہوں نے اپنے گلوں سے زیورات نکال دیے، اپنے زیورات انہوں نے دے دیے اور حضور کے قدموں میں ڈھیر کر دیے، سب صدقہ کر دیے۔ میری مائر بہنیں شکر گزار بنے، اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر زندگی گزارے، شوہروں کا احترام کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بعد شوہروں کا بڑا مقام ہے، اگر شریعت میں سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ تم اپنے شوہروں کو سجدہ کرو۔ اتنا بڑا مقام ہے، لیکن سجدہ اللہ کے سوا کسی کو جائز نہیں ہے، اس لیے شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن شوہروں کا احترام کریں۔ ہمارا چینل اچھا لگا ہو تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور چینل جو ہے نا ریب دبائیے۔